اقبال کے ہاں دراصل قرآنی فلسفہ ہے جہاد کا، واہ، جس کا آپ نے آواز میں ذکر بھی کیا کہ مولوی اقبال کو اپنا کہتے ہیں اور اپنا ایک ورژن اقبال کا نکالتے ہیں، انتہا پسند اپنا نکالتے ہیں، کمیونسٹ اپنا نکالتے ہیں۔ اصل اقبال ہے کون؟ یہ تو کہیں کیا اقبال کے فلسفہ مومن کو اس کے فلسفہ جہاد سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اقبال کی جو فکر ہے وہ دراصل ایک نظام شمسی کی طرح ہے۔ اپنے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے 1400 سال میں مختلف طبقوں نے اقبال اور اسلام کو استعمال کیا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، کیا یہ ضروری تھا کہ اس کے ساتھ شاعر مشرق اور شاعر اسلام اور شاعر پاکستان کا سابقہ علاقہ لگا دیا جائے؟ یہ ضروری تو بالکل نہ تھا، جیسے کہ ان کا ایک بڑا ہی مشہور اور بہت ہی متنازع شعر ہے۔ دیکھیں، جو ریسٹورنٹ کا شیف ہوتا ہے نا، وہ ہر ڈش پکاتا ہے لیکن کھاتا نہیں، اس کا کام ہے پکانا۔ ریسٹورنٹ میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی پسند کے مطابق اس میں سے اپنے لیے مینیو لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ تو اقبال کی اپنی شخصیت میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن انہوں نے ہمیں مواد دیا ہے۔ آداب دوستو، سپن ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، آپ کا پی ایچ ڈی کا جو موضوع اور جو مقالہ تھا وہ بڑا اہمیت کا حامل اور اقبال کی فکر کو صحیح معنوں میں اجاگر کرنے والا ہوتا۔ اقبال کا تصور جہاد، اس کو لے کے بڑے بڑے موٹے موٹے پیٹوں والے ڈاکٹرز نے تو بہت ساری باتیں کی، مولویوں نے بھی بہت ساری باتیں کی۔ پھر اقبال کو ملا نے اپنا بنا لیا، جو شدت پسند ذہن رکھنے والے تھے انہوں نے اپنا بنا لیا، اچھا ترقی پسندوں نے اپنے اندر کا اقبال نکال لیا۔ اقبال کی خوبی یہ کہوں یا خامی کہوں کہ اس کو جس نے جتنا چاہا اتنا اٹھا کے بیچا بھی اور اسے فائدہ بھی حاصل کیا۔ لیکن اقبال کی اصل فکر کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ جہاد ملا جو ہے وہ فساد ہے۔ پھر اقبال کی اگر ہم جہاد کی فکر کی بات کریں تو وہ ازمنہ قدیم یعنی ازمنہ اسلام کی جب بات کرتا ہے تو وہ پھر طاؤس و رباب اور سنا اور شمشیر اور پھر اس کے بعد پھر وہ آپ کا پورا فلسفہ جہاد وہ جو آپ کی حدیث سے جا کے جڑتا ہے، اسلام سے جا کے جڑتا ہے۔ پھر اقبال کو رومی کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا۔ خیر بہت سے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، اور شکریہ ڈاکٹر فرحانہ قاضی صاحبہ کا کہ انہوں نے وقت دیا اور اتنے بڑے دقیق موضوع کو چنا۔ اور بدقسمتی کیا ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ موضوع ہمیں مین مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ ادب کی جو مرکزی منڈی ہے جسے آج ہم نام دیتے ہیں کانفرنسز کا، ان میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہاں پہ بیوپاری بیٹھے ہوئے، انہیں کیا لگے کہ اس ملک کا جو نوجوان ذہن ہے وہ کس سطح پہ جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو یہ میں اور میرے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ تو بڑا مردانہ قسم کا موضوع ہے۔ تحقیق اور ادب میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا مجھے۔ آپ کا شکریہ۔ چند ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظ اگر میں اردو قبیلے کے ساتھ وہ مشترک کر سکوں، تک پہنچا سکوں، اس کے لیے بہت مہربانی طرف۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے 2-3 وجوہات کے تحت کیا تھا۔ اس میں کچھ روحانی وجوہات ہیں اور کچھ خالصتاً شعوری اور نظریاتی۔ ایم فل کا مقالہ جمع کرنے کے بعد میں گئی تھی حج کے لیے، اور وہاں پر میں مسجد حرام میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں دعا کر رہی تھی کہ جو کام میں کر کے آئی ہوں ابھی وہ تو میں نے کر لیا، لیکن آگے ایک اور مرحلہ ہے میری زندگی میں پی ایچ ڈی کا۔ اس کے لیے تو ابھی میں نے کورس ورک کرنا ہے، پھر میں نے تحقیق کرنی ہے، لیکن وہ کوئی کام کی تحقیق ہو جو میرے ایم فل والے سفر کو آگے بڑھائے، نہ کہ بس وہاں پر رک جائے۔ تو وہاں پر میں نے دعا کی، میں بھول گئی تھی، واپس آ گئی۔ پھر جب یہاں میں تحقیق کے لیے موضوع چننا چاہ رہی تھی تو میں نے اقبال پر ہونے والے کام کا جائزہ لیا۔ مجھے پتا چلا کہ تقریباً 100 سال، 70 سال، 50 سال اقبال پر جتنا کام ہو رہا ہے تو برِ صغیر میں جہاد کے حوالے سے تو اقبال پر کام ہی نہیں ہوا۔ بالکل ایسا ہی، جبکہ یہ تو
اقبال کے ہاں ایک بہت بہت بڑا موضوع ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اہم موضوع کو نہ چھیڑا گیا ہو؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، یہ اللہ نے میرے لیے ہی رکھا ہے. تو پھر میں نے اپنے نگران ڈاکٹر سلمان علی صاحب سے بات کی کہ سر یہ موضوع کیسے رہے گا. انہوں نے کہا کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتی ہو تو بسم اللہ کرو. اس وقت ایک بہت بڑا سوال یہ تھا جس کا آپ نے آواز میں ذکر بھی کیا کہ مولوی اقبال کو اپنا کہتے ہیں اور اپنا ایک ورژن اقبال کا نکالتے ہیں، انتہا پسند اپنا نکالتے ہیں، کمیونسٹ اپنا نکالتے ہیں. اصل اقبال ہے کون؟ یہ تو کہیں بات چھپ گئی. تو اصل اقبال کو ڈھونڈتے ہیں اور اقبال کے اصل تصور کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جہاد کو کیا سمجھتے ہیں. بس یہ سوال تھا. اس سوال کے ساتھ میں نے اپنی تحقیق شروع کی اور مجھے تھوڑا بہت پتہ چل گیا کہ اقبال کون ہے اور اقبال کا جہاد کیا ہے اور اس کی مختلف جہاد کیا ہے. تو یہ قصہ تھا میرا. صحیح. اب اس جہاد کے تصور کو آپ نے کیسے ایلیبوریٹ کیا؟ مجھے پہلے لغت کی طرف جانا تھا کہ اس لفظ کا مطلب لغت میں کیا ہے. اس کو لے کر پھر اس کی اسلامی لغت یا اردو لغت؟ ہر لغت میں، عربی سے لے کر اردو میں، فارسی میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے. پھر اس لغت کے پیچھے جو اصطلاح آئی ہے اور اسلامی مفاہیم مختلف حوالے سے اسے دیے جاتے رہے ہیں. تو میں نے اس کا لغوی مفہوم دیکھا. لغوی مفہوم کے بعد پھر میں اس اصطلاح کی طرف آئی. اس اصطلاح کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ ڈھونڈنا تھا کہ اس اصطلاح کو صوفیاء نے کیسے استعمال کیا ہے، اس اصطلاح کو جنگجو قبیلے نے کیسے استعمال کیا ہے، اس اصطلاح کو فلسفی نے کیسے استعمال کیا ہے، اس اصطلاح کو خالصتاً مذہبی طبقے نے کیسے استعمال کیا ہے، اور پھر ان سب کو لے کر اقبال نے اس کا کیا اثر لیا ہے اور اپنی شاعری میں اس اصطلاح کو کس مفہوم میں وہ لے کر آئے. تو اس طرح سے میرا جو آغاز کا پس منظری مطالعہ تھا وہ جہاد کے مطالعے پر تھا. تب مجھے سمجھ آئی کہ اقبال کے ہاں دراصل قرآنی فلسفہ ہے جہاد کا. واہ. اور اقبال معمولی کوشش سے لے کر پھر ہر اس بڑی کوشش تک جس میں چاہے جان جاتی ہے، چاہے مال جاتا ہے، چاہے تمام وسائل جاتے ہیں، یہ تمام جتنی کوشش ہے اقبال اس کو جہاد کہتے ہیں. اور یہ جہاد وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کہتے. دیکھیں اقبال کہتے ہیں مومن ہو تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی. اب اس فلسفے کو کیا آج ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بے تیغ سے اقبال کی مراد کیا ہے. ہم اسے یہ مطلب لیتے ہیں کہ وہ تدبیر نہ کرے. ایسا نہیں ہے. تدبیر کے ساتھ لڑتا ہے مومن، لیکن وہ مومن پہلے ہوتا ہے، لڑنے والا بعد میں ہوتا ہے. ہمارا آج کا جو لڑنے والا ہے وہ لڑنے والا پہلے ہے اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں. اچھا، کیا اقبال کے فلسفہ مومن کو اس کے فلسفہ جہاد سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اقبال کی جو فکر ہے وہ دراصل ایک نظام شمسی کی طرح ہے. آپ نظام شمسی میں سے کسی بھی ایک سیارے کو، کسی بھی ایک چیز کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اس کا جو مرکزہ ہے، اس کا جو نیوکلس ہے وہ ہر ایک کو روشنی دے رہا ہے اور ہر ایک واپس اس سے جڑا ہوا ہے. تو جہاد اور مومن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. لیکن اقبال کا مومن وہ انسان ہے جو تمام انسانیت کو ایک خوبصورت دنیا دیتا ہے. وہ کسی خاص مذہبی فکر کے لیے کام نہیں کرتا. جہاد میں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں شمشیر و سنا اول توسر و باب آخر. شمشیر و سنا اول کو اگر آپ صرف الفاظ سمجھ لیں تو پھر مطلب کچھ اور ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو علامت سمجھ لیں تو یہ علامت ہیں ہمت، حوصلے، جوامردی، ان چیزوں کی. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر زندگی کا سفر کر سکتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو زندگی کا سفر نہیں کر سکتا. تو دراصل کسی بھی شاعر کو اور بالخصوص پھر اقبال کو، چونکہ میں نے غزل پر بھی کام کیا ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ شاعری کا جو ڈکشن اس شاعر کے ہاں ہے اور شاعری کا ڈکشن جو روایت میں چلا آ رہا ہے، اس نے ان الفاظ کو بہت وسیع مفاہیم دیے ہوں گے. وہ مفاہیم ساتھ لے کر چلیں گے. تو شمشیر
ثنا سے ایک عام شخص شمشیر و ثنا ہی مراد لے گا، لیکن شمشیر اور ثنا روایت سے جڑے ہوئے شخص کے لیے کچھ اور مفاہیم رکھتا ہوگا، تو بے شک پھر ایسا ہی۔ اب اقبال کہ ہاں جب آپ اس کے فلسفہ جہاد کو لیتے ہیں اور اس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بات کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر پھر جتنی بھی بڑی جنگیں لڑی گئیں وہ ان کا یعنی ایک اسلام کی تاریخ کا حوالہ ہمیں وہاں ملتا ہے۔ اب اسلامی تاریخ کو لے کر اور اقبال کے حوالے دے دے کر اتنا خراب کیوں کیا گیا؟ اپنے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے 1400 سال میں مختلف طبقوں نے اقبال اور اسلام کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے وہ اصل مفہوم جو اسلام کا تھا نہ وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، نہ وہ پیغام آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے جو اقبال کا پیغام تھا قرآنی فلسفے کے نقطے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی وہ شخصیت ہیں جو رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے جو مدینے کی ریاست بنائی تھی وہ ریاست صرف کلمہ گو مسلمان کے لیے نہ تھی، بلکہ وہ دراصل یہ پیغام تھا کہ اس پوری دنیا کو ایک ایسی امن کی جگہ بنانا چاہیے انسان کو کہ جس میں ہر عقیدے کے فرد کو پرامن زندگی کے مواقع دیے جائیں۔ اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی ایک مذہب، کسی ایک نظریے کو اختیار کرتا ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس میں اکراہ نہیں ہے، اس میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ وہ اگر یہ عقیدہ نہیں بھی اپناتا لیکن ریاستی مدینہ میں وہ پرامن رہے گا۔ کیا اقبال کا فلسفہ جہاد آپ کے تھیسس کے دوران آپ کو شدت پسندی کی طرف لے کر گیا یا امن پسندی کی طرف؟ میں سمجھتی ہوں کہ وسعت ذہن اور وسعت قلب کی طرف لایا۔ واہ! مجھے اس تحقیق نے یہ سمجھایا کہ میں نے بحیثیت انسان اس دنیا کے ہر فرد کو اس کی سپیس دینی ہے، اس کے عقیدے، اس کے نظریے، اس کی سوچ، اس کی پسند ناپسند سمیت میں نے اس کے حصے کی زمین پر اپنے قدم نہیں جمانے۔ میرے قدم جمانے کے لیے میرے حصے کی زمین ہے، اس کے قدم جمانے کے لیے اس کے حصے کی زمین ہے۔ میں دوستوں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بالکل بھی نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے تھیسس میں کیا سیناپسس بنایا ہے اور کیا اس کا کانٹینٹ چارٹ ہے، لیکن اقبال سے ہم نے اقبال کو پڑھا ہے، اقبال سے محبت بھی ہے اور اس کو بطور شاعر میں بطور شاعر ہی دیکھتا ہوں۔ اب یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا آپ کو اقبال کا جو نظریہ ہے جہاد کا یا شاعری کا وہ اس کی زندگی میں بھی منطبق ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اقبال کی زندگی اور شاعری دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، جو ریسٹورنٹ کا شیف ہوتا ہے نا، وہ ہر ڈش پکاتا ہے لیکن کھاتا نہیں، اس کا کام ہے پکانا۔ ریسٹورنٹ میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی پسند کے مطابق اس میں سے اپنے لیے مینیو لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اسے لطف اٹھاتے ہیں۔ واہ واہ واہ! اقبال کا کام بحیثیت مفکر، بحیثیت شاعر ہمیں پیغام دینا تھا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو وہ اپنی شاعری میں کہتا ہے وہ کرے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات بتاتی ہوں کہ میں آپ کو غزل پڑھاتی ہوں، میں آپ کو اقبالیات بھی پڑھاتی ہوں، میں آپ کو غزل میں ایسے ایسے اشعار پڑھاؤں گی کہ جو مکمل رومانی ہوں گے۔ آپ اس رومان کو میری شخصیت کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میڈم آپ تو اپنی ذاتی زندگی میں اتنی رومانوی نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ جو شاعری ہے یا کسی اور کی جو ہمیں سنا رہی ہے انتخاب، یا اپنی جو آپ کی غزل ہے، آپ کی شخصیت میں تو وہ رومان نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے کلیگ ہیں سہیل احمد صاحب، تو پچھلے دنوں ایک مشاعرے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ تم نے وہاں جو شاعری سنائی، جو غزل سنائی، وہ تو اس قدر رومانوی ہے، اور جبکہ تمہاری شخصیت 25 سال سے میں تمہیں جانتا ہوں، تم تو بالکل بھی ایسی نہیں ہو۔ تو میں ان سے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ جو میرا مشاہدہ ہے، جو میرا خیال ہے وہ میری شخصیت سے جل کے بھی، وہ میری شخصیت کا ایک رنگ ہے، کہیں میری فکر کا ایک زاویہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے اور وہ معاشرے کے لیے ہے۔ فنکار بہت کچھ معاشرے کو دینے کے لیے بولتا ہے۔ تو اقبال کی اپنی شخصیت میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن انہوں نے ہمیں
مواد دیا ہے، اس مواد سے معاشرہ بن سکتا ہے۔ میں آپ کو اقبال کی فارسی نظم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بتانا چاہوں گی۔ ارشاد۔ وہ کہتے ہیں، معمار حرم باز بتعمیل جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ اے حرم کے معمار، اٹھو اور پوری دنیا کی تعمیر کرو۔ اس غفلت کی نیند سے، گہری نیند سے جاگو، ضرور جاگو، ضرور جاگو۔ بہت واضح پیغام ہے، یہ میری پوری تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے ہر فرد، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کو ایک خوبصورت پر امن دنیا بنائے، لیکن چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ امت مسلمہ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس امن میں اپنا کردار زیادہ ادا کرے، وہ سب سے زیادہ پر امن ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ جو اقبال کی آپ نے تشریح کی ہے، یا جو آپ نے تھیسیز ابھی بیان کیا ہے، تو پھر اقبال کو شدت پسند کیسے استعمال کر گیا؟ ہم لوگوں کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، علمی ادبی پیمانے سے بھی اگر ماپا جائے اور عام زندگی میں بھی، کہ ہم باتوں کو ان کے موقع سے اٹھا کر استعمال کرتے ہیں، کانٹیکسٹ کو چھوڑ کر ہم چیزوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ اقبال کے چند ایک اشعار کو اٹھا کر، جیسے کہ ان کا ایک بڑا ہی مشہور اور بہت ہی متنازع شعر ہے، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں۔ اس طرح کے کچھ اور اشعار ہیں، جیسے کہ ایک شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت میں نشوت خوشائی۔ اس پر میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو یہ اعتراض کرتے سنا کہ اقبال موت کی دعوت دیتے ہیں کہ مرتے رہو، حالانکہ اقبال زندہ رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اس شعر کو جب آپ اس کے موقع سے اٹھا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ اقبال کی پوری شاعری سے الگ کر کے اسے، یہ تو اسلام کا ابدی فلسفہ حیات ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، میں اس کو مردہ نہ کہوں، میں اسے رزق دیتا ہوں۔ یہ تو اس کی تفسیر نہیں، یہ شعر بالکل اس کی تفسیر ہے۔ اور اس شعر کے پیچھے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مومن زندہ رہتا ہے، وہ پوری کائنات کی زندگی میں ایک ہم آہنگی لاتا ہے، اور وہ اس زندگی میں ایسے موقع آنے سے ڈرتا نہیں ہے جہاں ظاہری طور پر اس کی زندگی اس دنیا میں ختم ہو جائے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مرتا نہیں ہے، تو جب وہ مرتا نہیں ہے تو وہ ایسے مواقع کس سے ڈرے گا؟ تو اقبال زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ اقبال کے آپ کو 20 ایسے اشعار ملتے ہیں کہ جس میں وہ زندہ رہنے کی بات کرتا ہے، وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک شعر اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے دوسرا یہ میں نے آپ سے کہا، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہمارے لیے آگے بڑھ کر ایگریسو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں خود ان حالات سے گزر رہا ہوں، یہ تو بات بالکل درست ہے آپ کی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا دشمن آپ کو کھا جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ شعر تو جو جہاں تک مجھے اس کی سمجھ آئی، یہ تو اسلام کے اس دور کی مطلب تفسیر ہے جب حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق مطلب یسرا کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں پہ ایران فارس کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں پہ باقاعدہ جنگیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو کیا یہ درست ہے کہ اقبال کی شاعری کو اسلام کی تاریخی پس منظر کو سمجھے بغیر سمجھنا مشکل ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں کہ جب میں نے یہ تحقیق شروع کی تو جیسے میں نے آپ سے کہا مجھے جہاد سمجھنا تھا، تو میں نے پہلے قرآن پڑھا، میں نے اس عربی کچھ تھوڑی بہت سیکھی، ترجمے پر میں نے 5-6 جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے تراجم میں نے اٹھائے، میں نے بڑے بڑے علماء کے تراجم سے سیکھا۔ جب مجھے حدیث اور قرآن کی بہت معمولی، میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ پورا علم ہے میرے پاس، جب میں نے اسے سمجھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اقبال دراصل قرآنی فلسفے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کا فلسفہ جہاد یعنی فلسفہ کوشش، ہم آسان کر کے اسے فلسفہ کوشش کہہ دیتے ہیں، صحیح فلسفہ کوشش کو لیا اور اس فلسفہ کوشش کو انہوں نے شاعری کی زبان میں بیان کر دیا۔ صحیح۔ اب آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اقبال کو بطور شاعر جیسے آپ نے اسٹڈی کیا، ہم بھی دیکھتے ہیں
کیا یہ ضروری تھا کہ اس کے ساتھ شاعر مشرق اور شاعر اسلام اور شاعر پاکستان کا سابقہ علاقہ لگا دیا جائے؟ یہ ضروری تو بالکل نہ تھا، بلکہ زیادتی اور ظلم ہے عورت کے ساتھ. ہم اس سے زیادہ بددیانتی نہیں کر سکتے تھے جو ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک قوم کو جگایا، ایک قوم کو جو غلامی کے اثرات میں انتہائی کم ہوستا ہو گئی تھی، اس قوم کو پھر سے ایک آزاد قوم بننے کا خیال ان کے دل میں ڈالا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے علاوہ انہوں نے اور قومیتوں کے لیے کچھ کیا نہیں ہے. انہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا حمالہ نظم جو ہے وہ تو پھر کہیں بھی نہیں سٹینڈ کرتی ہے کہ یہ بات ہو. اگر ایسا ہم نے اقبال کو مصور پاکستان کہا، ہم نے اقبال کو شاعر مشرق کہا، ہم نے اقبال کو حکیم الامت کہا. یہ ان کی شاعری کا، ان کے فلسفے کا ایک معمولی زاویہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کی پوری شاعری اس سے ہٹ کر بہت کچھ ہے. وہ دراصل انسانیت، جیسے کہ میں نے پھر وہ کہاں جائے گا وجود زن سے تصویر کائنات میرا، پھر جواب شکوہ کہاں جائے گا، شکوہ کہاں جائے گا، مسجد کرتبہ کہاں جائے گا، کرتبہ کہاں جائے گا، پھر ابلیس کی مجلس شورا کہاں جائے گا، لینن کے سلام وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں جائے گا. پھر آپ صافی نامہ دیکھیں، صافی نامہ کہاں جائے گا. جی تو دراصل ہم نے ایسے کیا ہے کہ ایک بہت خوبصورت، جس میں طرح طرح کے پھل موجود تھے، ایسے ایک ہم نے ایک تشتری سے انگور کا ایک دانہ اٹھا کر سمجھ لیا کہ ہم نے یہ سارا میوہ چکھ لیا ہے. ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا. یہ ایک انگور کا ایک دانہ تھا، جبکہ اس میں طرح طرح کے اور بہت سارے میوے موجود تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ہم نے تو وہ مزہ لیا ہی نہیں. صحیح نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے حوالے سے جو میری سوچ اور جو میری فکر ہے وہ آج ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات کے بعد اس کو محمیز لگی ہے. اسی فکر کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ میں نے انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ کو دعوت دوں گا پورے دل سے، خلوص سے، کہ ان کا یہ جو تھیسس ہے اسے ہم سخن کے پلیٹ فارم سے چھاپتے ہیں تاکہ یہ اقبال لورز تک پہنچ سکے، ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں، نئی نسل تک پہنچ سکے جو اقبال کو جاننا چاہتے ہیں. تو آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دوستو آپ سفر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.